کو مال و دولت جمع کرنے کے پیچھے ہلاکت میں ڈال دیا، لیکن اس دین کی خاطر ایک بال تک نہ کٹوایا، اس اسلام کی خاطر کبھی اپنے آپ پر ایک تکلیف برداشت نہ کی، کیا ہوگا اس امت کا؟ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج انہی مساجد میں تالے لگائے جا رہے ہیں جن مدارس و مکاتب کے نوجوانوں نے آزادی کی خاطر پھانسی کے پھندے کو چوما، آج انہی مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ اے سرزمین ہند، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کا اعلان کیا؟ آخر وہ کون تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کا فتویٰ دیا؟ وہ مسلمان ہی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم
إن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ برادر ہمیں اپنی مخصوص تجربوں اور سائرانہ انداز سے محسوس کر رہے ہیں. ساتھیوں، قرآن مجید جو کہ اس عالم انسانیت کے لیے ایک گائیڈ بک ہے، اس کے اوراق و الفاظ کبھی بھی وسیلہ نہیں ہو سکتے. اسے ہم پڑھتے جائیں گے اور لذت روحانی سے سرشار ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی زبان گرنے جب صحابہ کرام کی مقدس زبان پر پڑھی اور وہ ہدایت وہ صلاح و تقویٰ کی کلیاں پھوٹی اور کیا نظر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خیر آئیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نذران عقیدہ کو احترام پیش کرنے کے لیے برادر محمد ناطق کو آواز میں شعر کے ساتھ کہ روح محبوبیت جان معشوقیت دونوں عالم میں تم ہی ہو جلوہ فکن. روح محبوبیت جان معشوقیت دونوں عالم میں تم ہی ہو جلوہ فکن. پیکرے رنگ و بو حسن جام و سبو زینت میں قدار کے انجمن. کائنات محبت پہ چھائے نہ کیوں دونوں عالم کو بے خود بنائے نہ کیوں. کائنات محبت پہ چھائے نہ کیوں دونوں عالم کو بے خود بنائے نہ کیوں. آپ کی روشنی چاند تاروں میں ہے، آپ کے تذکرے ہیں چمن در چمن. برادر محمد ناطق. السلام علیکم. میرے نبی کی جس کو میرے نبی کی جس کو الفت نصیب ہوگی. میرے نبی کی جس کو میرے نبی کی جس کو نبی کہ جس کو الفت نصیب ہوگی الفت نصیب ہوگی. دعویٰ ہے میرا اس کو دعویٰ ہے میرا اس کو جنت نصیب ہوگی. دعویٰ ہے میرا اس کو جنت نصیب ہوگی. میرے نبی کی جس کو کہ آقا کی سنتوں سے آقا کی سنتوں سے غافل کبھی نہ ہونا. آقا کی سنتوں سے آقا کی سنتوں سے آقا کی سنتوں سے غافل کبھی نہ ہونا غافل کبھی نہ ہونا. دونوں جہاں میں ورنہ دونوں جہاں میں ورنہ ذلت نصیب ہوگی. دونوں جہاں میں ورنہ ذلت
जन्नत नसीब होगी मेरे नबी की जिसको, कि बस शर्त इतनी है कि बस शर्त इतनी है कि उनका गुलाम हो जा, बस शर्त इतनी है कि बस शर्त इतनी है कि बस शर्त इतनी है कि उनका गुलाम हो जा, उनका गुलाम हो जा, फिर बादशाह जैसी, फिर बादशाह जैसी इज्जत नसीब होगी, फिर बादशाह जैसी इज्जत नसीब होगी मेरे नबी की जिसको, कि बाजार मुस्तफ़ा में, बाजार मुस्तफ़ा में बिक जाएगा अगर तू, बाजार मुस्तफ़ा में, बाजार मुस्तफ़ा में, बाजार मुस्तफ़ा बिक जाएगा अगर तू, बिक जाएगा अगर तू, औकात से भी ज़्यादा, औकात से भी ज़्यादा कीमत नसीब होगी, औकात से भी ज़्यादा कीमत नसीब होगी मेरे नबी की जिसको, उल्फत नसीब होगी दावा है मेरा उसको, जन्नत नसीब होगी मेरे नबी की जिसको। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरादर को शेरनी सरदून का मलका वाफा अदा किया। यही वजह है कि जब ये गुनगुनाते हैं तो तिश्नगी ज़ौक़ को भड़का जाते हैं, यानी एक दो बूंद से रिंदों का भला क्या होगा, एक दो बूंद से रिंदों का भला क्या होगा, हम तो कहते हैं कि मैं खाना उठा कर दे दो। सामीन बज़, एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि हर ज़माना और हर दौर में फ़न खिताबत की अहमियत व इफ़ादियत तस्लीम की जाती रही है और आज भी इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। दर हकीकत ज़ुबान व बयान अपने जज्बात व एहसासात, फ़िक्र व शऊर और तसव्वुर को दूसरों तक पहुँचाने का एक अहम तरीन वसीला है और बयान दावत इस्लामी का सबसे मौसर ज़रिया है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ए मेरे रब, मेरा सीना फराख कर दीजिए और मेरा काम आसान कर दीजिए और मेरी ज़ुबान से लुकनत ख़त्म कर दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तारीख़ आलम के इनकलाबात जिस ताकत के रहीन मिन्नत और जिस सैल रवां के ममनून करम है वह है खिताबत की सहर तराजी, मुअजिज़ बयानी और जलवा सामानी। खिताबत वो सिक्के राइजुल वक्त है जिसकी बेबाकाना शुजाअत की किसी भी फ़र्द बशर को मफ़र नहीं। अगर एक तरफ खिताबत के ज़रिए इस्लाम की तरसील व तबलीग और इशाअत का काम लिया गया तो दूसरी जानिब खिताबत मस्जिद व महराब की ज़ीनत बनी। खिताबत ही ने सोई हुई मुर्दा कौम में एक नया वलवले ईमानी पैदा कर दिया। खिताबत ही ने अय्यूबी की फ़ौजों को जगा दिया था। खिताबत ही ने सलीबी क़ुव्वतों को धरती से मिटा दिया था। खिताबत एक ऐसी ज़ोर आवर आंधी है जिससे मुखालिफ समत से चलने वाली कश्तियाँ लर्ज़ा बरअंदाम हो जाया करती हैं और यही खिताबत नजाशी के दरबार में जाफ़र तैयार बन जाती हैं और यही खिताबत मुस्लिम नौजवानों के अंदर तारिक बिन ज़ियाद की रूह फूँक देती है। खिताबत ने हज़ारों गुल खिलाए हैं ज़माने में, खिताबत ने हज़ारों गुल खिलाए हैं ज़माने में, बहुत गुलकारियाँ मिलती है माजी के फसाने में। सामीन बज़, अब आइए बिला किसी तक़दीम व ताख़ीर के
باقاعدہ بزم شروع کریں، لیکن اس سے قبل یہ اصول ذہن نشی رکھیں کہ ہر مزاحم کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ پہلی گھنٹی 2 منٹ پر، اور پہلی گھنٹی 2.5 منٹ پر، اور تیسری گھنٹی 3 منٹ پر بجا دی جائے گی۔ دوسری گھنٹی بجتے ہی ہر مزاحم کا اخلاقی فریضہ ہوگا کہ وہ ڈائز چھوڑ دے۔ تو اس بزم کے پہلے شہسوار محمد عمر فاروق لون کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہاں اپنے تقریر پیش کریں گے، اور مبرور اشرف تیار رہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدر مجلس اور معزز سامعین کرام، آج کی اس پر رونق بزم میں میرا موضوع خطابت علامہ اقبال کا یہ شہرہ آفاق شعر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ نہ مٹ جائے صرف کی داستان ساقی، مجھے ڈر ہے کہ نہ مٹ جائے صرف کی داستان ساقی، نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہی رنگ جہاں ساقی۔ عزیزان ملت، آج میں اس نشست میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، اور جن کی ایک تاریخ ہے، جن کے ایک داستاں ہے، جن نے ہر دور میں باطل سے پنجہ آزمائی کی۔ یہ ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا کا قافلہ و کارواں ہے، جن نے ہر دور میں باطل سے پنجہ آزمائی کی، اور جب باطل نے حق کو چیلنج کیا تو ان نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سرب کف میدان میں آ نکلے، اور یہ پھر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ان نے جانے تو دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھا دی، سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا۔ حکومت وقت کے سامنے نہ جھکے نہ بکے اور نہ اپنے ضمیر کا سودا کیا، اور جب جلاد تلوار چلاتا ہوا آگے بڑھا تو ان نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی، اور یہ پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فلست ابالي حين اقدر مسلما فلست ابالي حين اقدر مسلما على اي شق كان في الله مصرعي۔ عزیزان ملت، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ تاریخ کا ایک نمری بر حقیقت واقعہ ہے۔ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو غزوہ بدر و احد کی سرفروشوں کی داستان پڑھو، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اجمعین کا تذکرہ سامنے رکھو۔ یہ تھے تمہارے اسلاف جنہوں نے سمندروں میں چھلانگ لگا دی، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، سر اٹھی تو ان کا رخ پھیر دیا، تیز گام دریا کی طرح تم خیز موجیں اٹھی تو ان کا دھارا بدل دیا، اور یوں ایک نعرہ مستانہ لگا دیا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ تنگی وقت کے باعث میں اپنی تقریر اللہ موصوفی کے ایک شعر پر ختم کرتا ہوں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، وما علینا الا البلاغ۔ مبرور اشرف آئے اپنی تقریر پیش کریں اور محمد کو دوست تیار ہیں۔ الحمد لله وحده لا شريك له وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت، کبھی مصیبت، کبھی آسائش، کبھی پریشانی، کبھی چین اور کبھی دکھ۔ شاعر کہتا ہے
دنیا میں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہ دنیا میں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ خوشی میں آپے سے باہر اور مغرور نہ ہو، اور جب مصیبت اور پریشانی آئے تو اس میں نا امید اور مایوس نہ ہو۔ غم اور مصیبت میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور دیکھو ہم تمہیں ضرور بھوک کی کسی قدر بھوک سے آزمائیں گے اور خوف سے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کی بھی عجیب شان ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر و بلائی کا باعث ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، اور یہ چیز صرف ایک مومن کے لیے مخصوص ہے۔ ان اصابتہ سرا، وہ یہ کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے شکر اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے فَصَبَرَ، تو اس پر صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ میرا عزیز دوستو، غور کیجئے، اس سے بڑھ کر فائدے میں کون ہوگا کہ یہ دونوں حالتیں، غم اور خوشی، ایک مسلمان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ غم کی حالت تقدیر الہی پر صبر کرنے کی وجہ سے، اور خوشی کی حالت شکر کرنے کی وجہ سے، اور یہ دونوں صبر اور شکر خوشنود الہی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اور ہر مومن خواہ وہ ضعیف ہو یا قوی ہو اپنے اندر بلائی رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے جانے کا ماحول نہ بنائیں اور پروگرام کے اختتام تک اپنے حاضری کو یقینی بنا کر پروگرام کو کامیاب کریں۔ اب اس کے بعد محمد فردوس آئیں، اپنی تقریر پیش کریں اور محمد ناصر تیار کریں۔ محمد ناصر آئیں، اپنی تقریر پیش کریں اور سجاد حسین تیار کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی، کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک اس کو اپنی حالت بدلنے کی خود فکر نہ ہو۔ آج سے تقریباً 1450 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و صفحات کی دلدل میں گھری ہوئی تھی، تو بطحا کی سنگلاخ وادیوں سے ایک ایسا ماہتاب نمودار ہوا جس نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشے کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصے میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم اسلام عاجز اور قاصر ہو۔ رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس پر وہ ہمیشہ گامزن رہے۔ لیکن میرے دوستو، افسوس کی بات ہے کہ 1400 سالہ زندگی پر
جب تاریخ کی اوراق پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ پریشان حال، سب سے زیادہ پریشان کن کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت مسلمہ کو، پورے عالم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، پورے عالم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، تمہارا کوئی ایک بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا اس وقت جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو اور میری سنت کو پیش رکھو گے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو فکر خود اپنی حالت بدلنے کی۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اپنے بارے میں فکر کرو، امت کے بارے میں فکر کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو تم اپنی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، پورے عالم کی فکر کرو، اس لیے کہ تم سے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرنے والا ہے، ہر ایک سے اللہ اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سجاد حسین آئے اپنی تقریر پیش کریں اور عبدالرحمن تیار ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، صدق الله العلي العظيم۔ سامعین ذی وقار، آج کے اس پروقار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے: رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ سامعین ذی وقار، یہ صرف علامہ اقبال کا ایک شعر نہیں ہے، بلکہ ان کی روح کی تڑپتی ہوئی ایک آواز ہے جو اس نے اس امت کی سسکتی اور بلکتی ہوئی روح کو دیکھ کر ان کے دل سے یہ آواز نکلی تھی کہ یہ قوم کس قدر پسماندہ اور پس ہمت ہو گئی ہے، کس قدر ڈرپوک بن گئی ہے، کس قدر اللہ کے باغی قوم بن گئی ہے یہ مسلم قوم، کہ ان کو نہ اپنی روح کی پرواہ ہے، نہ اپنے دین کی فکر ہے، نہ اپنے آپ کی فکر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کے رسول کی محبت ان کے اندر ہے۔ یہ کیسی قوم بن گئے ہیں یہ مسلمان، بے خوف اور بے ڈر بن گئے ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، نہ صحابہ کا جیسا جذبہ ہے۔ اور کیا ہوگا اس قوم کا، کیا ہوگا اس قوم کا مستقبل جس قوم نے صحابہ کو اپنا رہبر اور رہنما ماننا چھوڑ دیا؟ اس امت کا کیا ہوگا جس امت نے اپنے آپ کو مال و دولت جمع کرنے کے پیچھے ہلاکت میں ڈال دیا، لیکن اس دین کی خاطر ایک بال تک نہ کٹوایا، اس اسلام کی خاطر کبھی اپنے آپ پر ایک تکلیف برداشت نہ کی؟ کیا ہوگا اس امت کا؟ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ روح بلالی کو اگر دیکھنا ہو تو سورہ توبہ کی اس آیت کو دیکھیے کہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس نے پوری دنیا کو چھوڑ کر مکے کی گلیوں میں احد کی صدا سنائی تھی، اور دوسری اذان وہ ہے جو بیت اللہ کے چھت پہ چڑھ کر انہوں نے دی تھی۔ یہ مقام، دونوں مقام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو واضح کرتے ہیں کہ ایک مقام وہ تھا کہ غلام کو گھسیٹا جا رہا تھا، بچے ان کے
پیچھے لگے ہوئے تھے اور اوباش قسم کے لوگ اور بدماش جو ہیں ان کو گھسیٹ رہے تھے. دوسرا مقام وہ ہے پورے قریشی نیچے ہیں, پورے عرب والے, پورے عجم والے سب نیچے ہیں, اور حضرت بلال کعبے کی چھت پر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں. یہ ہے روح بلالی کہ اپنے اس دین کی خاطر اپنے آپ کو, اپنے اموال کو, اپنے جائیداد کو, گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو. جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے, اگر اس اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہی روح بلالی ہے جس کی اس امت کو, ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عبدالرحمن آئے تقریر پیش کریں اور محمد مصطفیٰ تیار ہیں. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرات گرامی, آج کے اس بزم بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور سارے قوت و طاقت, دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر, تپتی ہوئی زمین پر سلا کر, آگ کے انگاروں پر لٹا کر, پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر, گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات, سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا, اے غیور عربو, جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے, جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں, اب پوری طاقت سے آگے بڑھو, ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکہ سے دلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد ہولناک تدبیر پاس ہوئی, محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے, ان سے سلام و کلام, لین دین, خرید و فروخت بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا, اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا, کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. راستے پر پہرے بیٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے, بوڑھے, عورتیں, جوان سب تھے. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے چھالے کھا کر, کانٹے چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابند ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے, آنکھیں دھس گئی, کپڑے پھٹ گئے, قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات غرامی, قربان جائے ان مسلمانوں پر کہ ان کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کے خستہ حالت دیکھ کر کفار یہ کہکا لگا رہے تھے, اے مسلمانوں, تم کیوں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو, ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا, اے کفار سن لو, ہم حق پا چکے ہیں, ہم دربار محمد میں قرار محمد کر چکے ہیں, ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں, انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں, گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محو کر دیا ہے. لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں, خون کا دریا بہا سکتے ہیں, آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں, بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں, مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. وما علینا الا البلاغ. محمد مصطفیٰ آئیں, تقریر پیش کریں اور سفیان خان تیار. پیچھے آ جائے سفیان خان, ادھر پیچھے آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سامعین کرام, آپ لوگوں کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو,
صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدد طلب کرنا نماز کے ذریعے سے، کیونکہ نماز کو ادا کرنا یہ بہت فضیلت ہے اس میں، کیونکہ بہت ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صبر کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ صبر ہمیں کرنا ہے مشکلوں پر، کیونکہ حالات آتے رہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی معاملے میں آزمائے تو ہم گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنے اللہ پر بھروسہ کریں کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ نیکیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ہمارے راستے میں جہاد کریں اور کوئی یہ کہے کہ یہ مر گئے ہیں، یعنی ایسے ہی باتیں کہیں تو ان کی بات مت کہیے، ایسی باتیں ان کی مت سمجھیے کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ وہ لوگ بل احیا زندہ ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے دنیا میں اگر آپ کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، آپ کی آزمائش نہیں کریں گے، آزمائش ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آپ کو آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو بنا دیا ہے تو بس جو من کرے جو کریں، ایسا نہیں ہے، ہم آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں پہ بعض ایسے معاملات گناہ ہم کرتے ہیں جس کو ہمیں سزا نہیں ملتی ہے، کہ ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے کہ فلاں وقت میں ہم اس کو پکڑیں گے، اور یہ ہے کہ اگر ہم صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری بھی دیتا ہے، وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے۔ وہ یہ کہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، آزمائش ہے، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی بھی ایک عظیم شان ہے، اور یہ بات مومن کے لیے ہی خاص ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمتیں ملتی ہیں اور اس نعمت کا وہ شکرانہ ادا کرتا ہے تو اس کا شکرانہ ادا کرنا اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ محمد شاہان آئے اپنی تقریر پیش کریں اور محمد نسیم تیار ہو جائیں، بھائی پیچھے آگے بڑھ جائیں، تیار نہیں جانا ہے۔ سفیان خان آئے تقریر کریں اور محمد شاہان تیار ہے۔ محمد شاہان آئے تقریر پیش کریں، محمد نسیم آئے اپنی تقریر پیش کریں اور عمران صادق تیار ہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں ہے کہ علم کا حاصل کرنا تمام مرد اور مسلمانوں عورتوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی خاص علم کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، وہ چاہے دنیاوی علم ہو چاہے اخروی علم ہو، انسان جسے چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں کے مابین ڈفرینس کیا ہے؟ تو دینی علم یا دینی علوم جو ہوتا ہے
وہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے نوازتا ہے، لیکن اخروی علم انسان کے لیے صرف اور صرف دنیا ہی تک محدود ہے۔ امت اسلامیہ کے نوجوانوں، امت اسلامیہ، لیکن افسوس سے افسوس کہ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی ہے، آپ اس چیز پر غور کریں۔ آج مسلمانوں کی حالت صرف یہ ہوئی ہے، آج مسلمانوں نے صرف اسکولوں کو قائم کیا، انہوں نے فرائض و واجبات کو جاننے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی، انہوں نے فرائض و واجبات سے ان کا کوئی بھی لین دین نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آج انہوں نے اللہ اور رسول اللہ کے قانون کو نہیں جانا، تو آج وہ اسکولوں کے اندر اسکولوں کو کھول رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں۔ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے اندر ہمیں کس چیز کو، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن و احادیث کو نہیں جانا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو صرف اور صرف اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے مشاہدہ کیا ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کر رہے ہیں، جو گھرانے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، اس چیز کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں، ماں باپ خود بنتے ہیں۔ ارے انسانیت تو اس چیز میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم دیتے، تاکہ وہ جانتا کہ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم ان چیزوں کو بالکل نہیں جانا، ہم نے اللہ اور رسول اللہ کے اقوال افعال اعمال کو بالکل پسے پشت ڈالا، پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم نے صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے بچوں کو دینی تعلیم دی ہے، اس لیے آج وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ارے میرا بچہ تو اس طریقے سے ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ غلطی بچے کی نہیں ہے، یہ غلطی آپ کی ہے، یہ غلطی کو آپ کو سدھارنی ہے۔ اگر نہیں سدھرے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ بہت برا حشر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ عمران صادق آئے اپنی تقریر پیش کریں اور سعود احمد تیار ہیں۔ سعود احمد، محمد عمر تیار ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حضرین انجمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمعی رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی رسالت کر رہا ہوں۔ میری یہ وسعت نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کی روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے احاطہ کر سکے۔ جیسا کہ شاعر حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، جنہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت سناؤں میں کیسے، ہے اب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمران حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مر جا چکی تھی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کے گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر خدا کا لاڈ لایا۔
قدرت خداوندی نے اس پر فتن دور میں لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فرعون کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف آتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں کا فیض حاصل تھا۔ وہ آگے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آگے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے۔ حضرت آمنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگ شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ کا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ راشد ظفر آئے اپنی تقریر پیش کریں اور سعود احمد تیار ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، آج کی اس خوبصورت بزم میں میری گفتگو کا عنوان شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اعلیٰ اور ارفع، سب سے بلند مرتبت اور عالی شان بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب فرمایا، اور اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت بخشی، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ معزز سامعین، انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت گزاری، اطاعت و فرما برداری اور اعمال صالحہ ہے۔ اسی کے برعکس گناہوں سے بچنا، منکرات سے اجتناب اور صغائر و کبائر سے پرہیز کرنا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کی کامیابی اور کامرانی، اس کی فلاح و بہبود اور اس کی کامرانی صرف و صرف اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے وابستہ ہے۔ اس کے برعکس ذلت و گمراہی، ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس کے برعکس ذلت و گمراہی، ناکامی اور نامرادی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا، پھر اس نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلتوں اور گمراہیوں میں چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اس بات پر ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں: جہنم اور جنت ہے، جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کا جی چاہے۔ سعود احمد آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کی غیر موجودگی میں محمد جنید آئے اپنی تقریر پیش کریں، اور محمد عمر تیار ہے۔ محمد عمر، راشد رحمان تیار ہے۔ محمد عفان حسین، الحمد لله كفى والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ صدر ذی وقار اور ہم نشینان بزم، موضوع خطابت ہے
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا رنگ و بو میں حضرت انسان کو نہایت خوبصورت ساخت میں ڈھال کر پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اسے نہایت ہی معزز اور مکرم بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور پھر اس نہایت خوبصورت اور بہترین ساخت پر پیدا کی گئی انسانیت اور معزز و مکرم انسانیت کی قیادت و سیادت کی ذمہ داری کا زرعی تاج امت مسلمہ کے سر پہ پہنایا، اور ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، اور تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات گرامی، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے دنیا کی قیادت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی، اسی طرح تاریخ انسانی کا ایک ورق اس بات پر بھی شاہد ہے کہ انہوں نے اپنے اس فرض منصبی کا حق ادا کیا اور پورے انصاف کے ساتھ دنیا کی قیادت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی، اور دنیا کے چپے چپے میں اور جہاں جہاں ان کو قوت قاہرہ حاصل رہی وہاں انہوں نے روشنی پھیلائی، عدل و انصاف کا بول بالا کیا، اور دنیا سے ظلم و جبر کا خاتمہ کیا، مظلوموں کو ان کے حقوق دلائے، اور ظالموں اور جابروں کے پنجے مروڑے، اور دنیا سے کالے گورے، امیر غریب، رئیس فقیر اور عربی و عجمی کے فرق کو ختم کیا۔ بقول اقبال یہ فرق اس حد تک مٹ گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات گرامی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی ایک واحد اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لائے، اور تمام ادیان باطلہ کے ظلم و جور سے کھینچ کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے کر آئے۔ كما قال الربعي بن عامر في قصر رستم الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ حضرات گرامی، یہ سب یوں ہی چل رہا تھا، انسانیت مسلمانوں کے شجر عدل کے نیچے خوب پھل پھول رہی تھی، اس کے خوب پر نکل رہے تھے، اس کے نئے نئے جوہر کھل رہے تھے، اس کا ہر دن عید تھا، اور وہ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کہ اچانک ایک گورے بھیڑیے کی اس پر نظر پڑ گئی، اور اس سے انسانیت کی یہ خوشی دیکھی نہ گئی، اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اب انسانیت کو مزید خوش نہیں رہنے دینا ہے، اب اس کے خزانے لوٹ لینے ہیں اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑنا ہے، یعنی اس انسانیت کو مسلمانوں کی قیادت سے محروم کر دینا ہے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اس کی کوششیں شروع کی اور اپنی سازشوں کے ایسے جال بچھائے کہ شیطان بھی کانپ اٹھے، اور اپنے اس مقصد کے حصول میں وہ کہیں دلال بنے، کہیں چور بنے، کہیں ڈاکو بنے، کہیں لارنس آف عربیہ بنے، اور کہیں ایسٹ انڈیا کمپنی بنے، اور بالآخر 1 نومبر 1922 کو انہوں نے اس دنیا کو مسلمانوں کی قیادت سے محروم کر دیا، اور خوش ہو کر یہ نعرہ مارا کہ منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ حضرات، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد عفان شرائع تقریر پیش کریں، اور محمد فہیم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدر محترم، میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بارونق و پروقار محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے انسانی دنیا پر اسلام کے احسانات۔ حضرات، یہ دنیا اسلام کی آمد سے قبل انسان نما جانوروں کی آماجگاہ تھی۔ دنیا کے جنگل میں ہر بڑا چھوٹے کو، ہر طاقتور کمزور کو، ہر دبنگ ضعیف کو کھایا جا رہا تھا۔ ظلم و ستم، جبر و تشدد عام تھا۔ انسانیت کی کشتی ہلاکت کے محیب و خطرناک گار میں گرنے والی تھی۔ کفر و ضلالت اور گمراہی کے دبیز پردے تنے ہوئے تھے۔ ایک آستانے کو چھوڑ کر دنیا ہر سنگ آستہ پر جب عیسائی کر رہی تھی۔ ایک خدا سے منہ موڑ کر لوگ ہزاروں معبودان باطل کے پرستار تھے۔
جوا، شراب، قمار بازی اور سود خوری، ڈاکہ زنی اور راہ زنی عام تھی. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو حقیر و ذلیل حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. بھائی بھائی کا دشمن، قبیلے قبیلے میں عداوت اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. حضرات، غرض کی ایک طرف دنیا کا مذہبی ڈھانچہ بے اعتدالی اور ظلم کا شکار تھا تو دوسری طرف سیاسی دھرا بھی افراط و تفریط سے دوچار تھا. دنیا اسلام کی آمد سے قبل 2 امپائروں میں تقسیم تھی، ایک رومن امپائر، دوسرا پرشین امپائر. تیسرے وہ علاقے تھے جو ان کے زیر اثر تھے یا پھر آزاد تھے، جہاں قبائلی حکومتیں تھیں، لیکن سب جگہ مذہب کی روشنی گل ہو چکی تھی. یہودیت و عیسائیت دونوں تحریف کے شکار اور دنیا کی قیادت سے محروم ہو چکے تھے، اور سب کا سیاسی نظام بھی آمرانہ اور مطلق العنان بادشاہت کا تھا، جو اکثر خاندانوں کی عظمت پر قائم تھا، جو حکومت و سیاست کو اپنا موروثی حق سمجھتے تھے اور رعایا کو حکمرانوں کا غلام اور ان کا بندہ گردانتے تھے، ان پر ظلم و ستم کو جائز سمجھتے تھے. حضرات، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اس تپتی و سلگتی تڑپتی و کراہتی دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا، اور اونچ نیچ، کالے گورے، امیر و غریب کے تمام تفرقات کو مٹا کر عدل و انصاف، اخوت و ہمدردی، محبت و رأفت کا بول بالا کیا. ظلم و ستم کا قلع قمع کر کے انصاف کی حکمرانی قائم کی. ہزاروں سنگ آستہ سے لوگوں کو نجات دلا کر خدا وحدہ لا شریک کی چوکھٹ پر سجدہ ریز کیا. حضرات لیکن جب اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد فہیم آئے تقریر پیش کریں اور ابو اسامہ تیار ہیں. ابو اسامہ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدر محترم، عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع اس قوم سے متعلق ہے جس کو قرآن نے کنتم خیر امہ کے لقب سے ملقب کیا ہے، جس کو رب کائنات نے اس زمین کا خلیفہ اور جانشین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، جس قوم نے ضلالت و گمراہی میں دم توڑتی ہوئی امت کو راہ نجات عطا کی، جس قوم نے پوری سرزمین ہند میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف کے پرچم کو لہرایا، جس قوم نے پوری سرزمین ہند میں ذات پات، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، کالے گورے کا جھگڑا ختم کیا، جس قوم نے پوری سرزمین ہند میں من کے کالے تن کے گورے کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنایا، جس قوم نے 1947 سے پہلے غلام ہندوستان کو آزادی کا پروانہ دلانے کے لیے اس سرزمین کو اپنے خونوں سے رنگین کیا، وہ قوم ہندوستانی مسلم قوم ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، آج اسی قوم کے تابناک ماضی کو مٹانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کے آبا و اجداد کے زندہ و جاوید نقوش کو تاریخ کی کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے، اور ان کے اکابرین کو اور ان کے سپوتوں کو مختلف اور برے القاب سے ملقب کیا جا رہا ہے. آج اس کی داستان پارینہ کو خونی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. آج ان کی تمام ماضی کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. جن مساجد میں سر ٹیک ٹیک کر ملک کی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا گیا، آج انہی مساجد میں تالے لگائے جا رہے ہیں. جن مدارس و مکاتب کے نوجوانوں نے آزادی کی خاطر پھانسی کے پھندے کو چوما، آج انہی مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے. اے سرزمین ہند، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کا اعلان کیا؟ آخر وہ کون تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف
اعلان جنگ کا فتویٰ دیا وہ مسلمان ہی تھے، لیکن آج کس گناہ کے جرم میں ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی جا رہی ہے؟ آخر کس گناہ کے جرم میں ان کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ اے سرزمین ہند، اگر تو بھی حکومت ہند کی طرح گونگی اور بہری ہو چکی ہے تو میں مسلم قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، آخر یہ کب تک برداشت کرتے رہو گے؟ آخر کب تک تمہارے بچے جیلوں کی سلاخوں میں زندگی برباد کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک اخلاق و سہراب جیسے بے گناہ لوگوں کی گردنیں کرتے رہے گی؟ اس لیے آج طے کرو کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم لڑنے والے ہیں، ہم حالات کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے، کبھی نہیں جھکائیں گے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کیے دیتا ہوں کہ دور ستم بھی بدلے گا اللہ کی رحمت سے ایک دن، یہ دور ستم بھی بدلے گا اللہ کی رحمت سے ایک دن، تاریخ پہ رکھو اپنی نظر، دب دب کے ابھرنا یاد کرو، جینا ہے اگر جینے کی طرح، مرنا ہے اگر مرنے کی طرح، جینا ہے اگر جینے کی طرح، مرنا ہے اگر مرنے کی طرح، اصحاب کا جینا یاد کرو، اصحاب کا مرنا یاد کرو، وما توفیق الا باللہ۔ ابو اسامہ آئے اپنے دفن پیش کریں اور شیخ شہزاد تیار ہیں۔ شیخ شہزاد محمد ساجد آئے اپنی تقریر پیش کریں اور ندیم حسین تیار ہیں۔ ندیم حسین۔ ابو ہریرہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ محترم سامعین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو جوان، بوڑھا ہو بوڑھی، مرد ہو عورت، مسافر ہو مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے تو ماں کی آرزو کو خاک ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو بھرپور جوانی میں آتی ہے تو ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے، غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی اور کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی فرما دیجئے اس موت تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اندر و باہر کا علم رکھتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے متنبع کیا جائے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو نام اعمال دائیں ہاتھ دیا جائے گا، اور اگر تم نے خدا اور اس رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری ہوگی، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھا ہوگا، تو کل قیامت کے دن نام اعمال بائیں ہاتھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کم وقت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندا منہ ڈال دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ندیم حسین آئے اپنی تقریر پیش کریں، عبدالرب آئے اپنی تقریر پیش کریں اور ابو ہریرہ تیار ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون صدق اللہ العظیم. صدر ذی وقار قابل قدر سینئر حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع سخن ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر، کیونکہ شاعر کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ پوری تاریخ کے سبق کو 2 مصروں میں سمو دے. ایک کہنا مشق اور تاریخ کے در و بام میں واقف شاعر مثل ڈاکٹر و طبیب و حکیم کے ہے. جس طرح جسم و جان بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، بعینہ قوموں کی بیماریوں اور روگوں کا علاج ایک شاعر کرتا ہے، بشرطے کہ شاعر درد آشنا ہو. اقبال علیہ الرحمہ کا شمار انہی رمز شناس و دوربی شعراء میں ہوتا ہے. اقبال علیہ الرحمہ نے صدیوں پر محیط تاریخ کی ورق گردانی کی اور موجودہ قومی اضمحلال، انحطاط اور گراوٹ کا علاج بتاتے ہوئے کہا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. اقبال علیہ الرحمہ واقف اسرار و رموز ہیں. ان کی نظر میں تاریخ اسلامی کا پورا مرقع ہے. بلندی، عروج اور شہنشاہی کے سارے زمانے ان کی نظر میں ہے. وہ ملت کو الٹتے پلٹتے اور گر کر سنبھلتے دیکھے ہیں. وہ ان تمام راستوں سے واقف ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کسی ایک خطے، کسی ایک نسل، کسی ایک زبان یا کسی ایک رنگ کا نام نہیں. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور امت مسلمہ ایک عالمی برداری. قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے، ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، بس میری ہی عبادت کرو. اقبال علیہ الرحمہ کے شعر میں لفظ ایک سے مراد عدد یا نمبر نہیں بلکہ وحدت فکر، وحدت مقصد اور وحدت کار مراد ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اسی ایک میں کامیابی کی روح چھپی ہے. اگر ہم ایک ہو جائیں جو بدقسمتی سے نہیں ہیں تو یہ تاج و تخت، یہ کر و فر سب ہمارے قدموں میں ہوں گے. ایک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ نیل کے ساحل سے کاشگر کے برف پوش وادیوں تک ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہوں. دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان پر تشدد ہو تو ہمیں اپنے گھروں کی دیواریں جلتی ہوئی محسوس ہوں. اقبال حرم کی پاسبانی کی بات کرتے ہیں. حرم کا مطلب صرف بیت اللہ کی عمارت نہیں، مراد ایمان ہے، مراد عقیدہ توحید ہے، مراد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مراد قرآن کی حرمت ہے، مراد حدیث کی حجیت ہے. حرم کی پاسبانی کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے عقیدے کو سلامت رکھو، امت کی شناخت برقرار رکھو. اگر یہ ہوگا آج کل یا جب بھی تو کامیابی ہمارے قدموں میں ہوں گی. قرآن کریم ہمیں بشارت سناتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے. غلبہ خود غرضوں اور ذاتی مفادات کے اسیروں کو نہ ملے گا، غلبہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے. جو بھی حقیقی ایمان والا ہوگا غلبہ اس کا مقدر ہے، اور غلبہ اس بات پر مشروط ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مومن آپسی محبت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں. ایک جسم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو تمام جسم تڑپ اٹھتا ہے. بعینہ قوموں کی کسی ایک حصے کی چیخ، درد و کسک پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری اور وفا کو چیلنج ہو جائے. اقبال علیہ الرحمہ جب نیل سے کاشگر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلامی وحدت کی بنیاد سرحدیں کبھی نہیں ہو سکتی. اقبال اس کی نفی کے ساتھ ہمیں یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ جو بھی اسے کاٹنے کا سبب بنے گی ہماری دشمن ہوگی. انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا خوشحال لگا ہے اپنی تقریر پیش کریں اور محمد طارق تیار ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اس کا علاج ہے۔ آئیے اسی موضوع کے تحت ہم اپنے ایک شاندار ماضی پر نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے، اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کی غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسے رشتے کی مضبوطی کی بنیادی پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے تھے، دیگر سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود ہے۔ اور ادھر وہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرث، امیہ ابن خلف، نظر، عبد المطلب جیسے پیکر آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے۔ الگر جنگ کے اندر جتنے بھی اسباب اور جتنی بھی ضرورت کی چیزیں پڑتی تھی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، لیکن جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ غازی مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معاوض کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہو کر دیکھتے ہیں اور میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، لیکن افسوس صد افسوس، جہاں دیکھیں جس طرف دیکھیں مسلمان خوفناک طوفان میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبروں کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کہیں آج آپ دور نہ جائیں، اس ملک کے اندر دیکھیں آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس ملک کے اندر ہماری حکومت رہ چکی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ یہاں زندگی گزار نہیں سکتے، کہیں ہمارے قتلوں کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں، کہیں ہم ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے آج مسلمان نہ رہا، آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو چھوڑ دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، سود ہم دیتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، قمار بازی جوا بازی ہمارا شیوا ہے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں، اخوت و خودداری سے ہم دور ہیں۔ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی بھی علامت ہمارے اندر موجود نہیں، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ اس شاعر پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد طالب آئے اپنی تقریر پیش کریں اور محمد شاہد تیار ہیں۔ محمد عفان انصاری، محمد مقیم آئے اپنی تقریر پیش کریں اور اصغر بندن تیار ہے۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اس بابرکت اور نورانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت دل و دماغ سے نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے، راستے میں کانٹے بچھا کر، آگ کی تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، پھانسی کے پھندوں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
حضرات گرامی 7 نویں محرم کا مہینہ ہے. مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی جس میں ابو جہل نے پوری قوم کو للکار کر کہا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کو جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے رب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. چنانچہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. یہ سن کر ابو جہل کی اس تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئیں. بڑی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد ان کے ماننے والا کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے سلام و کلام لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو کرنے کا اختیار نہیں تھا. مسلمانوں کو شعبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے دار بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے پتے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کی پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جن کی زباں پر شکایت نہیں تھی، لیکن آج ہم عاشق نبی کہلاتے ہیں. اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اس بزم کے آخری مسائل ناصر اظہر تیار ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قوم فر فر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فر فر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بری جا رہی ہے. اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی، یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے موضوع سخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں یہ سوچ کر مائک پر آ گیا ہوں، آج تو یہ اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، مگر کل جب یہ نہ ہوں گے اور دنیا ہم نااہلوں کو مقتدا بنائے گی اور امت کی باغ دور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر غیر ہم کو یوں طعنہ دیں گے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. محمد کے دم بھرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ مسلمان کبھی پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں
کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جن کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ہر سال ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ وہ مسلم قوم جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ جب ان سوالات میرے ذہن میں گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً یہ آیت ڈال دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا۔ اسی بات میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا اس بزم کے آخری مشاہد ناصر اجرائے اپنی تقریر پیش کریں۔ حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، آج میں جس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے جا رہا ہوں وہ دراصل ایک شعر کا مصرع ہے، لیکن اپنے اندر ایک مکمل پیغام اور ایک مکمل نظریہ اور ایک مکمل زندگی سموئے ہوئے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو کامیابی، عزت اور سربلندی کا راز بتایا ہے، اور وہ راز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری۔ محترم حاضرین، وفا کا مطلب صرف محبت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ محبوب کی طاعت کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری زندگی بھی سنت نبوی کے مطابق ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا محبت کا ثبوت اطاعت ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو تاریخ نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں ان کے سامنے جھک گئی۔ وہ لوگ جو کبھی ریگستانوں میں زندگی گزارتے تھے دنیا کے رہنما بن گئے۔ ان کی کامیابی کا راز نہ دولت تھی، نہ طاقت تھی، نہ اسلحہ تھا، بلکہ ان کی کامیابی کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری تھی۔ آج کے نوجوان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو ان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آج دنیا نوجوانوں کو مختلف راستوں کی طرف بلا رہی ہے، بلکہ کامیابی کا حقیقی راستہ وہی راستہ ہے جو مدینہ سے نکلتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین بزم، اب چونکہ ہمارے خطبہ کی فہرست کا اختتام پرمسرت ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم محترم صدر مکرم کی خدمت میں صدارتی خطبہ کے لیے حرف التماس لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ سلسلہ
چاہیے، کوئی بھی توقف نہیں کرنا چاہیے ہمیں. چھٹیوں کے بعد اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ کئی دن تک آج کل یہ ہو گیا ہے کہ سرگرمیاں تعلیمی اور اصلاحی شروع نہیں ہوتی اور لوگ دیر لگاتے ہیں کہ اب کل سے کریں گے، پھر ایک دو دن گزر جاتے ہیں پھر اگلے ہفتے سے کریں گے، پھر اس کے بعد پھر مہینے کا نمبر آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے مہینے سے دیکھیں گے. پھر آپ سچمائی کی تیاری کرتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ چھٹی کو بھی استعمال کریں اپنے فائدے میں. چھٹی کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اس میں تو پڑھائی سے بالکل تعلق ہی نہیں رکھنا ہے، بلکہ چھٹیاں تو بہت اچھا موقع ہے صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے کہ اب ہمارے اوپر درس کی پابندی نہیں ہے، اب ہم اپنے اعتبار سے پڑھائی کر سکتے ہیں. تو ہمارے اندر نقائص ہیں، نحو صرف کے اردو کر سکتے ہیں، انشاء سیکھ سکتے ہیں، اور بھی مطالعہ ساتھی مطالعہ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. چھٹیوں کو بھی ہمیں صلاحیت کو بڑھانے میں اور علم کی ترقی میں استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جمعرات جمعے کی چھٹیاں آتی ہیں تو یہ بھی اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہم آرام کریں. اگر صحیح طریقے سے ہم سوچیں تو یہ سمجھنا کہ اس میں تو بالکل آرام کیا جائے اور تفریح کی جائے، یہ مفید نہیں ہے. یہ سمجھنا ہمارے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس دن کو 24 گھنٹے کو یا 36 گھنٹے کو ہم اپنے طور پر آزادی کے ساتھ مطالعہ کرنے میں اور عربی سیکھنے میں اور خطابت سیکھنے میں استعمال کریں. آپ جمعے کے دن جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو گئے تو مسجد میں آ گئے، مطالعے کی کتاب اور لغت دونوں ساتھ لے آئے، بس پڑھتے ہیں. کوئی پابندی نہیں کب تک پڑھیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. اگر اس طریقے سے پڑھیں بہت فائدہ. اسی طریقے سے یہ چھٹیوں کے بعد تو توقف ہو جاتا ہے. اور چھٹیاں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ نئے عزم اور نئے ولولے سے طالب علم شروع کریں یہ سرگرمی. لیکن پتہ چلا وہ آنے میں صحیح معمول پر آنے میں ہی بہت دن لگ جاتے ہیں. یہ اچھی علامت نہیں ہے. تو ساری چیزیں شروع ہونا چاہیے اور جاری رکھنا چاہیے. ایک طرف ہمارے درجے پابندی بھی ہو رہی ہو اور بالکل کوئی بھی ہماری ادھر حاضری نہ ہو اور دل سے بھی حاضری ہو. نہیں کہ جیسے سے حاضر ہیں اور دل غائب ہے. ہر گھنٹہ ہم اول تا آخر بیٹھ رہے ہیں تاکہ اس کا بھی نظم ایسا بنانا چاہیے اس کی جاگی نہیں تھی کہ ہمارا درس کا کوئی حصہ نہ چھوٹے. آپ ایسا معمول بنائیں، میں آپ کو ایسا مینٹین کریں کہ ہم ناشتہ وغیرہ کر کے ہم بالکل فارغ ہو کر جائیں گے کہ ہمیں آخر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حصہ ڈوب جائے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک طرف ہے اور ایک طرف یہ کتابت کی اور تحریر کی سرگرمیاں یہ بھی جاری رہیں تو دونوں مل کر کے انسان کو چمکا دیں. علم وہاں سے علم حاصل کرنا آئے گا، علم حاصل ہوگا اور یہاں علم کو منتقل کرنے کا طریقہ ملے گا. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں اور آدمی کے نافع بننے اور مفید بننے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیں ان سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ہم صدر محترم کے بےحد ممنون اور جمیعت الاصلاح کی جانب سے مشکور ہیں کہ آج جناب نے قیمتی لمحات سے نوازا اور دل سوز نصیحت فرمائی. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء.
ایک زمانے سے ہم تھے خودی کے روبرو، ایک زمانے سے ہم تھے خودی کے روبرو، آپ کی محفل میں آئے تو احساس زیاں جاتا رہا۔